آج ہندوستان کے مسلمان میں یو پی میں، بریلی میں، مظفر نگر میں، پنجاب میں جناب چیئرمین مسلمان جو ہے وہ جس تشدد کی نظر بن رہا ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پاکستان ہے۔ انڈیا ابھی اس کو بہت بڑی شکست ہوئی افغانستان میں، بہت بڑی شکست ہوئی۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ جناب چیئرمین پاکستان اور طالبان کے ایک بہتر تعلقات ہوں، ایک بہتری کی ہمسائے کے تعلقات ہوں۔ انڈین نے جب دیکھا کہ افغانستان سے نہیں کچھ ہو رہا اور وہاں سے نہیں ہو رہا تو انہوں نے پاکستانی لوگوں کو، اب ہم نے جو پکڑے ہیں چیئرمین صاحب، انڈین را نے پاکستانی جو باس کرمینل ہیں ان کو انگیج کیا کہ 25 لاکھ لے لو، 50 لاکھ لے لو۔ دہشت گرد جو ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا، اور اس 15 اگست سے لے کے آج تک ایک دہشت گردی کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اور میں کسی کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا، سب نے کہا مذاکرات، کوئی مذاکرات اب نہیں ہو رہے۔ ریسنٹلی جو 2 واقعات ہوئے ہیں اس کے بارے میں پہلے میں عرض کر دوں کہ جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے اس میں اب تک اسلام آباد راولپنڈی میں 10 پولیس والے ٹارگیٹڈ شہادت ہوئے، جس میں سے 4 کو ہم نے گرفتار کر لیا اور 2 جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اس دہشت گردی کے مقابلے میں۔ میرے ہوش سے پہلے اس ریجن کی لڑائی میں، اس خطے میں، اور کاکر صاحب نے بہت زبردست تقریر کی، ادھر سے بھی بزنجر صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی۔ مجھے وہ تو یاد نہیں کہ یہ سکھوں سے کب لڑائی ہوئی یا انگریزوں سے کب لڑائی ہوئی، لیکن 90s کے بعد جب 221-22 میں بھی 42 ملکوں کے ساتھ ہمارے پڑوس میں لڑائی 15 اگست کو ختم ہوئی۔ 42 ملک بھی تھے، 42 انٹرنیشنل فوجیں بھی تھی۔ رضا ربانی صاحب نے ابھی بات کی چین کا۔ رضا ربانی صاحب آپ یقین رکھیں میں ان طلباء میں ہوں جو چون لائی کے وقت ایک پولیٹیکل سوچ رکھتے تھے اور جن کو بلایا بھی گیا۔ آخری دم تک انشاءاللہ تعالی عمران خان کی حکومت چین کے ساتھ دوستی اور سی پیک کو نبھائے گی، اور سی پیک کے خلاف جو داسو اور جو گوادر میں واقعات ہوئے ہیں نہ صرف ان کو گرفتار کیا گیا ہے بلکہ جوہر ٹاؤن کے 3 بندوں کو، کیونکہ طاہر صاحب کہہ رہے تھے فیصلے نہیں ہو رہے، سزائے موت دی گئی ہے، اور فیصلے ظاہر ہے اب عدالتی نظام ہے، عدالتی نظام میں وزارت داخلہ نے تو نہیں سزائیں دلوانی۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ پہ نظر ڈالیں کہ دنیا میں، اب میں کہوں گا تو میں اس موقع کو مناسب نہیں سمجھتا، اتنی اچھی باتیں اپوزیشن نے کی ہیں کہ اسامہ بن لادن کے ساتھ کون تھا، فلانے کے ساتھ کون تھا، فلانے کے ساتھ کون تھا۔ اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے تو ہماری ذمہ داریاں جو یہاں اپوزیشن نے آج بات کی کہ ہمیں اکٹھا چلنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہمیں ایک بیانیہ بنانا چاہیے۔ پاکستان پہ، انڈیا کے مسلمانوں پہ آپ دیکھیں، وہاں 10 تاریخ کو الیکشن ہے، یو پی میں مہاراشٹر اور مظفر نگر اور یو پی کے ساتھ دلی، یو پی میں، اتر پردیش میں، وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان کی وجہ سے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ آج ہندوستان کے مسلمان میں، یو پی میں، بریلی میں، مظفر نگر میں، پنجاب میں جناب چیئرمین مسلمان جو ہے وہ جس تشدد کی نظر بن رہا ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پاکستان ہے۔ کہ ابھی ممتاز پہلوان بلوچستان میں ایک 5-6 میجر تنظیمیں ہیں جناب چیئرمین، داعش ہے، القاعدہ کا راشا ایلیمنٹ ہے، ٹی ٹی پی ہے، ٹی ٹی پی کے بہت سارے گروپوں کے ناموں میں نہیں جانا میں چاہتا، اور بی آر اے اور یو ڈی اے کے بارے میں کہہ دیا کہ نئی بی این اے بن گئی ہے 11 جنوری سے۔ اور ابھی میرے ایک معزز دوست نے فرمایا کہ باڑ ابھی جی 2880 کلومیٹر جناب چیئرمین، اس میں 20 کلومیٹر رہتی ہے افغانستان کے ساتھ، اور جو انہوں نے گرایا تھوڑا سا حصہ
وہ یعنی مین لائن نہیں ہے, وہ اس کی سائڈ لائن ہے, اور یہ 20 کلومیٹر ایک دن میں 2 کلومیٹر لائن بنتی ہے. لیکن بلوچستان کے ساتھ ابھی 200 کلومیٹر جو ہے یہ فینسنگ رہتی ہے, 200 کلومیٹر بلوچستان کے ساتھ رہتی ہے, اور 21 کلومیٹر یا 21.3 یا 4 کلومیٹر رہتی ہے اس کے ساتھ. انٹیلیجنس کے 2 ادارے جو ہیں مین, CTD پنجاب کو اور سندھ کو وہ دیکھ رہے ہیں, بلوچستان اور KPK کو 11 کور اور 12 کور دیکھ رہی ہے. اور جتنے ڈانڈے مل رہے ہیں, انڈیا ابھی اس کو بہت بڑی شکست ہوئی افغانستان میں, بہت بڑی شکست ہوئی. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ جناب چیئرمین پاکستان اور طالبان کے ایک بہتر تعلقات ہوں, ایک بہتری کی ہمسائے کے تعلقات ہوں. ہم نے نہ صرف افغانستان سے بلکہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے ایران سے بھی بہتر تعلقات ہوں. اس ملک میں دہشت گردی 20 طرح کی ہے. رضا ربانی صاحب, عطا صاحب فرما رہے تھے, اگر میں عرض کروں یہاں پر, تو یہاں سیکٹیرین دہشت گردی بھی ہے. میں مدارس کو دین کا مینار اور دین کے قلعے سمجھتا ہوں, لیکن ہم اندر تقریر اور کرتے ہیں جناب, اندر تقریر اور کرتے ہیں, باہر تقریر اور کرتے ہیں. اندر جو ہمارا کلائنٹ ہے وہ بڑا مختلف ہے. ہر آدمی یہاں ابھی ایسی باتوں کی طرف جا رہا تھا. سر جی اس نے کیا کہا کہ میں اگر باہر نکلا تو خطرناک ہوں گا, یہ آپ بھی کہتے ہیں سارے. اس میں سر جی اب میں نے آپ کی بات سنی ہے نا, جی پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. جی شیخ صاحب آپ بات کریں پلیز. جناب چیئرمین, میں عرض کروں کہ ان سب لوگوں کو پتا ہے کہ کنڑ کی صورتحال کیا ہے, نورستان کی صورتحال کیا ہے, یہ سب اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. کیج کی صورتحال کیا ہے, مستونگ کی صورتحال کیا ہے. جناب چیئرمین اگر میں بہت باتیں کروں گا تو میڈیا میں ایک بہت طوفان اٹھ جائے گا اور طرح کا. دے آر ویل انفارم, ان کو ساری صورتحال وہاں کی پتہ ہے کہ صورتحال وہاں کیا جا رہی ہے, اور اس صورتحال کو ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے. اور اگر ہم نے اس کا مقابلہ جوہر ٹاؤن کا واقعہ اور انارکلی کے دونوں واقعات, جوہر ٹاؤن میں ان کو سزائے موت ہو گئی ہے تینوں کو, انڈین لانچ تھے. انڈین نے جب دیکھا کہ افغانستان سے نہیں کچھ ہو رہا اور وہاں سے نہیں ہو رہا, تو انہوں نے پاکستانی لوگوں کو, اب ہم نے جو پکڑے ہیں چیئرمین صاحب, انڈین را نے پاکستانی جو باس کرمینل ہیں ان کو انگیج کیا کہ 25 لاکھ لے لو, 50 لاکھ لے لو. ابھی یہاں عطا صاحب چلے گئے ہیں, میں ان سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ خود فضل الرحمان صاحب پہ 3 دہشت گرد, میرے پہ 3 دہشت گرد حملے ہوئے, ان پہ ہوئے. اور جس دن شہید بے نظیر بھٹو شہید ہوئی جناب چیئرمین صاحب, رات کو ان کو گزارش کی گئی, رات کو ان کی منت سماجت کی گئی کہ یہ پنڈی میں نہ جلسہ کریں. لیڈر